بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے کون سے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ کیا دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہے؟ یہی ہماری آج کا ویڈیو کا ٹاپک ہوگا، اور آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جانکاری دیں گے جو یقیناً آپ کو حیران کر دے گی۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو مہربانی کر کے ہمارا چینل حدیث سبسکرائب کرے، جہاں آپ کو اسلامک ہسٹری اور اسلامک معلومات پر بنی ویڈیوز ملتی رہے گی۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بادشاہت بھی عطا کی تھی۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہے جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، اور یہ لوگ بڑی ترقی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور یہ لوگ خدا کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن کا ادب ان پر لازم قرار دیا، اور اس دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال تھا۔ مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی، یعنی جس دن شکار نہ کرنا ہوتا اسی دن زیادہ مچھلیاں آیا کرتی تھی، اور دوسرے دنوں میں کم آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بہانہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نلیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نلیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائے تو نلیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ پیارے دوستو، ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں آ گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروپ ہو گئے۔ دوستو، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے دور رہے، جبکہ دوسرے گروہ کے لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش تھے، مگر دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ رب العزت ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ تیسرا گروہ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ دوستو، جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان لوگوں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آنے جانے کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب کے سب بندروں کی صورت میں مسک ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد اتہاس میں 12,000 لکھی ہوئی ہے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ
ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہلاکت سے بچا لیا۔ دوستو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ دوستو، یہ واقعہ سورہ الاعراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں برباد ہو جاتے ہیں۔ دوستو، اصحاب ایلا یعنی جو بندر بن گئے تھے ان کو اصحاب ایلا کہا جائے گا کہ اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعے سے مسلمانوں کے دلوں میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم پر چل پڑے اور دونوں جہانوں کی سر بلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ دوستو، اب ایک بہت ہی ضروری سوال یہ ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہوگا کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنجروں کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ وہی بندر بنے ہوئے یہودی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسک صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنجیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔